بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی سردار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگا کرو۔ بہت سے لوگ ان 3 دعاؤں کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور انہیں نہیں مانگتے۔ آج میں وہ 3 دعائیں آپ کو گوشے گزر کرنے والی ہوں جن کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعائیں اللہ سے مانگ لو گے تو پھر تمہیں کسی اور دعا کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ یہ 3 دعائیں ضرور مانگا کریں۔ خاص طور پر یہ تہجد کے وقت کی بہترین دعائیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اگر یہ 3 دعائیں تہجد کے وقت مانگی جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دعا کریں تو ان 3 دعاؤں کو جو میں بتانے والی ہوں ضرور شامل دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی دوسری دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کے اختتام تک جڑے رہیں، اسے مکمل واچ کریں، پورے بیان کو دیکھیے اور جب ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کی مغز ہے۔ جی ہاں، جس طرح انسان سر میں مغز یعنی بھیجا ہوتا ہے تو انسان زندہ، صحیح سلام اور صاحب عقل رہتا ہے اور سب کچھ سوچ سکتا ہے، بالکل اسی طرح دعا عبادت کا بھیجا ہے، اس کا جوہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے لوح لگانی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم اللہ پاک سے صرف وہی مانگتے ہیں جو ہماری فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اکثر لوگ صرف رزق اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی بھائی اور بہنیں بس یہی التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دولت اور مال اور منل کی میں برکت دے، ہمارے گھروں اور برکتوں سے بھر دے۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو عموماً مانگی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ دعائیں مانگنے سے منع نہیں کرتی، آپ ضرور اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، کیونکہ میرا رب بہت کریم ہے اور بہت بڑا ہے۔ آپ جتنا مانگو گے اللہ رب العالمین اتنا ہی عطا کرے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کی جو دعا ہے ہم کرتے ہیں، اس رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم کر لی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عزیز روح اور ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آپ ایک حقیر سی چونٹی کو دیکھ لیجئے، اسے رزق نہیں ملتا کیا؟ بے شک اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھی جیسے عظیم جانور کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، اس کی خوراک کتنی زیادہ ہے لیکن اللہ اسے بھی نواز رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ رزق کی یہ ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی تو وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگی تو ہم تک پہنچ کر رہے گی، اور اگر وہ ہمارا مقدر بھی نہیں تو وہ زبان تک آ کر بھی حلق کے نیچے نہیں اتر سکتی، کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے تو آج ہم صرف اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اور اس کے لیے کیوں پریشان رہتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جنت کی ذمہ داری نہیں لی۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں تنگ و دو کرنی پڑے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قبر اور حشر کے سودا سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قبر میں آؤ گے تو ہم بلا حساب مغفرت کر کے جنت میں بھیج دیں گے، نہیں، بلکہ رزق کی ضمانت دی ہے جس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ برکت اور مال اور دولت کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا گناہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جن کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، یعنی جنت اور قبر کی منزلیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، جنت پانے کے لیے عبادت لازم ہے اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بڑا یا کبیرہ گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک حدیث پاک برحق ہے اور ہمیں اس پر کامل یقین ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ بس درود پڑھ لیا ہے اب سب معاف ہو گیا۔
یاد رکھیے ان عبادات سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ یا بڑے گناہوں کے لیے محض ذکر اور اذکار کافی نہیں، بلکہ مسجد میں اعتکاف کریں یا خانہ کعبہ کے چکر لگائیں۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ کے لیے ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ اے اللہ، ہم سے یہ بڑی خطا ہو گئی، ہم شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تب اللہ پاک آپ کی توبہ قبول کر کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اب آئیے ان 3 دعاؤں کی طرف جو آپ نے تہجد یا کسی بھی وقت مانگنی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت مانگا کرو۔ عافیت کیا ہے؟ یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ عافیت کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر برائی، بیماری اور پریشانی میں سلامت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوئے اور دوبارہ پوچھا کہ اب میں کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی تاکید فرمائی کہ اے چچا جان، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگو۔ یعنی عافیت وہ جمع چیز ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عافیت ہے تو آپ دنیا میں بھی سکون میں ہیں اور قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی پہلی اور اہم دعا ہے۔ اب دوسری چیز جو آپ نے مانگنی ہے وہ شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، کام کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر، یہ سب عطائے الہی ہے۔ یا اس نابینا سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں کہ دنیا کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ تیسری دعا جو میرے آقا نے سکھائی وہ ہے صحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی صحت اور تندرستی مانگا کرو، کیونکہ جب صحت ہوگی تبھی آپ نماز پڑھ سکیں گے، روزہ رکھ سکیں گے اور اللہ کی عبادت کے قابل ہوں گے۔ بیماری کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور عبادات میں وہ دل جمائی نہیں رہتی، اس لیے ہمیشہ صحت اور عافیت کی التجا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دعا عافیت، دوسری شکر اور تیسرا صحت ہے۔ ان تینوں میں کائنات کی ہر خیر چھپی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اپنے والدین اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا جلد قبول فرمائے گا۔ میں نے یہ نبوی نسخہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ اسے شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری ان چھوٹی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان کاملات پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ سکیں اور ہمیں ایسی زندگی ملے جو شکر گزاری اور عافیت سے بھرپور ہو، تندرستی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔